اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو السلام علیکم ناظرین, دس از می عمر شریف لغاری ایجن اسپیشل کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آج کا پروگرام انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے اس وجہ سے کہ آج کی شخصیت جو ہمارے ساتھ جنہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہے وہ نہایت ہی شفیق اور ملنسار شخصیت ہیں. خاص طور پہ میں اگر بات کروں جو ہے ایڈوکیسی کے حوالے سے, ہم بات کرتے ہیں جو لائرس کا ایک پروفیشن ہے, تو اس میں اگر میں خاص طور پہ جو صوبائی دارالحکومت لاہور ہے اگر اس کی بات کروں تو بڑی اس میں جو ہے ان کی اٹموسٹ ایک سگنیفیکینس ہے اس پروفیشن کے اندر. اور خاص طور میں جب ہم ایشیا کی بات بھی کریں تو ایشیا کی ون آف دا لارجسٹ جو ہے وہ یہ بار ہے. اگر یہاں کے ریپریزنٹیٹیو کی جو اسٹرگل ہے, جو جرنی ہے, وہ خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے جو ایک بگنرز ہیں لائرز, ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن ہوتی ہے. تو اس حوالے سے آج ہمیں پروگرام میں جوائن کیا جناب اسد منظور بٹ صاحب. سر بٹ صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سر اگر میں آپ کا تعارف کراتا چلوں تو آپ اس وقت پریزنٹ جو ہیں پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ کے جو ہے بار کے صدر ہیں. سر بٹ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیر و عافیت سے؟ شکر لغاری صاحب, بالکل ٹھیک. زندگی کا سلسلہ ٹھیک چل رہا ہے سر؟ کرم اللہ. اب بہت تھکے لگ رہے ہیں مجھے آپ, کیونکہ آج کل جو آپ کی روٹین ہے بڑی, میں ابھی ہم نے خود انتظار کیا ہے آپ کا, بڑا رش لگا ہوتا ہے آپ کے آفس میں. سر یہ جو پروفیشن ہے ایڈوکیسی کا, پہلے تو مجھے سر ہمارے ناظرین کو انیشیل اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں. کہاں سے یہ آغاز ہوا, اسکولنگ کہاں سے کی, پھر یہ جو ہے وہ پھر آپ نے ہائر اسٹڈی کہاں سے کی, یہ بھی بتائیے گا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے لغاری صاحب کا شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے اپنے نوجوان لائرز اور ان تک اپنے زندگی کے معاملات اور وکالت سے متعلقہ باتیں اور جتنی بھی ہماری بار پالیٹکس ہے اس سے ریلیٹڈ جو بھی انشاءاللہ وہ آپ پوچھیں گے, انشاءاللہ ہم اپنا ایکسپیرینس بتائیں گے. جہاں تک میری ایجوکیشن ہے, چونکہ ہم پیور پری پارٹیشن سے بھی جو ہے ہم لاہور میں ہی رہ رہے ہیں, ہماری فیملیز ادھر ہیں اور میرے فادر بھی لائر ہیں, تو ہم پرانے لاہور کے ہیں. یہیں پہ اسکولنگ ہوئی ہے, کالج یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں نے لاء کیا. پھر 96 میں میں یونیورسٹی آف بکنگھم انگلینڈ سے میں نے کمرشل لاء میں ماسٹرز کیا. پھر جب واپس آئے تو اپنے فادر کے چیمبر کو ہی جوائن کیا, تو اس کے 3-4 سال بعد نیب بن گیا. تو نیب میں ایز ایڈیشنل ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل پنجاب میں رہا ہوں تقریباً 2000 سے 2006 تک. اور تقریباً تمام بڑے نامی گرامی جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں ان کے خلاف جو ریفرنس ہیں ان میں پروسیکیوشن کو میں نے کیا ہے, جیسے جہانگیر بدر صاحب, جاوید ہاشمی صاحب, منظور بٹو صاحب, ریاض فتیانہ صاحب, ڈی جی ایف آئی ہوتے تھے میجر مشتاق صاحب, اور اسی طرح احمد ریاض شیخ صاحب جن کا میں نے اٹک قلعے میں جا کے ٹرائل کیا تھا. سو یہ پروفیشن میں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں. اور لاسٹ 2011 میں ریمنڈ ڈیوس کا جو مرڈر ٹرائل تھا, اس سے جو 2 معصوم پاکستانی شہید کر دیے تھے, تو اس کا بھی ٹرائل میں نے کیا. سو اس طرح ہمارے معاملات زندگی چل رہے ہیں. اس سال دوستوں نے محبت کی ہے. 2015-16 میں پہلے ایز اے سیکرٹری سپریم کورٹ بار میں الیکٹ ہوا, تو اس وقت بھی ہم نے خدمت کی اپنی کمیونٹی کی. اور اس وقت پھر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی مجھے موقع ملا ہے. اچھا سر, آپ نے جو ابھی انیشیل اسٹڈیز کی بات کی, جو اب خاص طور پہ آپ کے والد صاحب وکیل تھے, تو ایک لیگیسی, یا وہ آپ کو ایک لیگیسی لے کے چل رہی تھی والد صاحب کی طرف سے جو مل رہی تھی, یا ایک آپ کا پرسنل بھی شوق تھا کہ میں لائر بنوں سر؟ بیسیکلی اگر آپ پوچھیں تو ابتداً تو میں لائر بننے کا اتنے زیادہ اٹریکٹیو نہیں تھا, بیکاز جب میں نے لاء ڈگری مکمل کی تو مجھے لگا کہ لوگوں کی جیسے پرسیپشن ہے لاء کے بارے میں کہ وکیلوں کا کام جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا ہے, تو مجھے یہ بات ٹھیک نہیں لگی. اس لیے کہ میرا ایک اپنا ایک ویو پوائنٹ تھا کہ لائر کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ, یہ ہوا کہ میں نے اپنے فادر سے بات کی, تو ٹرائی کیا ایک بزنس کرنے کا بھی, لیکن وہاں بھی میں نے دیکھا جھوٹ ہی تھا. ٹیکس بھی نہیں صحیح دے رہے, وابڈا کی بھی بلنگ جو ہے انہوں نے فکس کی ہوئی ہے, ہر وہ چیز وہ کر رہے ہیں جو ایک صحیح ہیلدی انوائرمنٹ میں معاشرے میں نہیں ہوتی ہے. تو پھر جب میں نے اپنے فادر سے بات کی تو انہوں نے مجھے بڑا ایٹ ایز کر دیا. میں نے کہا جی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں پروفیشن میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کروں, میں چاہتا ہوں صحیح بات کروں. تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, دس از پاسبل, یو جسٹ ہیئر دی کیس فرام دی کلائنٹ, اور اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کر سکتے ہو
پاسبل ہے آپ کے لیے تو آپ اس کو کریں. تو باقیوں کو انکار کر دیں. تو یہ پھر میری زندگی کا ایک بہت زبردست ٹرننگ پوائنٹ تھا جس پہ آ کے میں نے پروفیشن کو پھر جوائن کیا, اور میں نے 1995 سے پھر پروفیشن کی جو انرولمنٹس ہیں وہ لوور کورٹ سے لے کے پھر 97 میں ہائی کورٹ, اور دین 2009 میں پھر میں سپریم کورٹ کا لائر بنا. تو اللہ کا شکر ہے, آئی ایم انٹو دی پروفیشن ناؤ فار مور دین 29 ایئرس. ماشاء اللہ. اچھا سر, بٹ صاحب آپ نے بات کی جیسے جب آپ کسی بھی پروفیشن میں کوئی بھی اگر ایک ینگ جاتا ہے اس کی ایک انسپائریشن ہوتی ہے, لا کے والے سے آپ کی کوئی انسپائریشن سر؟ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ جو بھی پروفیشن کے انداز سے مین جو مجھے انسپائر کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی مظلوم کی مدد کرتے ہیں تو اس سے بڑی سکون اور بڑا اطمینان قلب ہوتا ہے, اور سوسائٹی میں انریسٹ ختم ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لائر کا جو پروفیشن ہے یہ بڑا پروفٹلی یعنی کہ پیغمبرانہ کام ہے اگر ہم اسے نیک نیت ہو کے کریں. بالکل. تو یہ میرے لیے بڑی ایک انسپائرنگ چیز ہے کہ جب ایک تکلیف میں پھنسا ہوا مظلوم آدمی جب آپ اس کو اس کا حق لے کے دیتے ہیں عدالت سے, تو بڑا بندہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں نے کچھ اچھا کام کیا ہے. بالکل. تو یہ مجھے ریئل انسپائریشن یہ ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی سر, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام وکیل بھی ہے, اور بالکل اللہ پاک کے جتنے بھی میسنجرز آئے وہ ایک وکیل کے طور پہ انہوں نے میسیجز ہماری جو ہے اللہ کی مخلوق تک پہنچایا. یہ بڑا پاک پیشہ ہے. تو اس حوالے سے سر جو مسکنسیپشن ایک عام عوام میں ہے خاص طور پہ وکلا کے حوالے سے, کہ جو وکلا ہیں وہ زیادہ تعداد میں جو ہیں وہ جو ہے 2 نمبری کرتے ہیں, اور آپ نے سلینگ سنا ہوگا لائر کو لائر کہا جاتا ہے کہ جھوٹا ہے. تو اس حوالے سے جو مسکنسیپشن ہے آپ نے کبھی لوگوں کو انفارمیٹ کی, آپ کے پاس کلائنٹس بھی آتے ہوں گے, تو آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بات میں نے پہلے آپ کو آغاز میں کہی کہ میں تو اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ لائر کی یہ ڈیفینیشن کی جائے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ لائر کا کام ہے کہ سچ کو قانون کے مطابق عدالت میں پیش کرنا, اور اس کے ذریعے وہ اپنے کلائنٹ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے. اور اسی چیز کو کرنے کے لیے کہ آنے والی نسل کو تیار کرنے کے لیے میں پیچھے 19 سال سے پڑھا بھی رہا ہوں. پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں 19 سال پڑھایا, میں UMT میں پڑھا رہا ہوں اسی واسطے کہ تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ غلط جو انفارمیشن جا رہی ہے پاس آن ہو رہی ہے اس کو روکا جائے. لائرز کا جو پروفیشن ہے یہ بہت ہی نفیس اور نوبل پروفیشن ہے, اور جو مظلوم ہے ضروری نہیں کہ وہ غریب آدمی ہی مظلوم ہوتا ہے, پیسے والے بندے ہی مظلوم ہوتے ہیں جب ان کا رائٹس ان کو نہیں دیے جاتے. تو آپ پوری سوسائٹی کو جب ان کے رائٹس لے کے دیتے ہیں تو وہ بہت بڑا کام ہے. اس کا کسی قسم کی فیس یا اماؤنٹ آف منی سے تعلق نہیں ہے, اس کا ریلیشن شپ ہے ود دی کنٹینٹمنٹ اور ود دی رسپیکٹ اینڈ آنر جو لوگ پھر آپ کو دیتے ہیں. جی بالکل. اچھا سر, میں اب آنا چاہوں گا آپ کی باہر پالیٹکس کے حوالے سے. اب بعض اوقات پہلے تو میں سر اس میں خاص طور پہ ینگسٹرس کو جو ہے جو نئے لا کر کے آئے ہیں ان کو بھی آپ یہ میسج دیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے چیمبر جوائن کیا, جب آپ وکالت میں آئے لیٹیگیشن کے اندر, بعض اوقات اب چیمبرس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بیچارہ ایک ینگسٹر آتا ہے تو اس کو بار پالیٹکس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 20 سے 25 تقریباً سال ہو گئے آپ کو پریکٹس کرتے ہوئے, آپ کو اب آ کے ایک پوزیشن ملی ہے لاہور بار کی پریزیڈنٹ کی, تو یہ جو ینگسٹرز آتے ہیں سٹارٹ میں ہی بار پالیٹکس میں انوالو ہو جاتے ہیں, ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ دیکھیے, جو تو آپ کا اپنا روڈ میپ ہوتا ہے وہ تو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے, کوئی کسی کو پکڑ کے تو کسی میں لا نہیں سکتا. جی. جو بار کے ایسوسیشن کے رولز ہیں وہ تو منیمم بھی اگر کوئی آئے تو 5 ایئرس کے ایکسپیرینس کے بعد ہی وہ کسی نہ کسی بار کے الیکشن کے لیے ایز اے کینڈیڈیٹ ایلیجبل ہے. اس سے پہلے 3 to 4 ایئرز والا جو پیریڈ ہے اس کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, لرننگ کے لیے اور اپنے آپ کو پروفیشنلی ساؤنڈ کرنے کے لیے وہ یوز ہونا چاہیے. اس لیے منیمم بھی کوئی کینڈیڈیچر ہے نا تو 5 سال سے کم نہیں ہے کوئی بھی. اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ نوجوانوں کو سیاست کے نام پہ یوٹیلائز کیا جاتا ہے, نوجوان اب میں سمجھتا ہوں کہ ویجیلنٹ ہونے چاہیے, اور اگر آپ پالیٹکس کو زیادہ امپورٹنس دیں گے تو پروفیشن آپ کو پیچھے رہ جائے گا. پہلے آپ پروفیشنل لائر بنیں, جب پروفیشن سمجھ آئے گا پھر اس کی پالیٹکس آپ کو سمجھ آئے گی. جو کہ جب پروفیشنل پالیٹکس آپ کریں گے تو پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ ایز اے لائر مجھے کیا بات کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے, اور وہی چیز پھر آپ کو آگے آ کے ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اگر آپ نے پروفیشنلزم کو جوائن نہیں کیا تو آپ ایز اے لائر پالیٹیشین بن بھی جائیں تو آپ پرفارم نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو لائرز کی ریئل سینس میں پرابلم کا اندازہ ہی نہیں ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے الیکشن لڑا ہے اسی فارمولے کے تحت
کہ جب 30 سال آلموسٹ میرے ہو گئے پروفیشن میں، تو اللہ نے مجھے رزق یہاں سے دیا، عزت یہاں سے دی، نام یہاں سے دیا، تو کم از کم سال 2 سال میں ایسے دوں کہ جس سے بار میں میرے پروفیشنل جو ایکسپیرینس تھے کوئی نہ کوئی بینیفٹ وہاں پہنچا سکوں. تو یہی سوچ اگر ہم سب دوستوں میں آ جائے گی تو باہر کی پالیٹکس بھی بڑی اپ گریڈ ہو جائے گی. اس کی کلینلینس، اس کی ٹرانسپیرنسی، اس کی آگے بڑھ کے جو ہے نا نام کو، کالے کوٹ کی عزت کو، وقار کو بڑھانے کی بات وہ بہت آگے چلی جائے گی انشاءاللہ. اور اس سال بھی ہم نے جو بھی اب میرا سال مکمل ہونے کو ہے، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ جتنے بھی ہمارے بار رومز ہیں سب اپ گریڈڈ ہو گئے. جی انشاءاللہ. یہ سر میں آپ کا وہ سال کا پورا ٹینیور پہ اس پہ آتے ہیں ہم اس چنک پہ. اچھا سر، بار پولیٹکس میں آنے کی وجہ تو آپ نے بتائی کہ میں نے 30 سال وکالت کی ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں 1 سال 2 سال اگر بار کو دوں گا، ان میں سرو کروں گا، اپنا ایکسپیرینس جو ہے ان تک پہنچاؤں گا، تو یہ آپ کے لیے ایک سیٹسفیکشن کا پوائنٹ ہے. بہرحال بات یہ ہے کہ سر بعض اوقات یہ بھی ایک مسکنسیپشن یہ ہے وکلا کے اندر، خاص طور پہ ینگسٹرز کے لیے، کہ وہ بار پولیٹکس کو اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ بجائے محنت کرنے کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بار پولیٹکس میں چلے جاتے ہیں اور اگر کوئی سیکٹری کی سیٹ پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس کام آنا سٹارٹ ہو جائے گا. تو کیا اس میں صداقت ہے؟ نہیں، یہ ویسے کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. کام تو آتا ہے آپ کے کام کی بیس پہ. مجھے نہیں یاد کہ آج تک کوئی ایسا کہ میرے پاس کیس آیا ہو جس سے صرف میرا نام بورڈ پڑا ہو اور آ گیا ہو. ہمیشہ پروفیشنل طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک کیس جیتے ہیں تو 2 کیس 3 کیس نئے آ جاتے ہیں. کیوں کہ آپ کی پرفارمنس بیس لوگ دیکھتے ہیں. کوئی بھی بندہ نہ جاتے کسی کو کیس نہیں دیتا جب تک اس کی اعتماد کا لیول اپنے لائر پہ نہ ہو. اور کئی دفعہ دوست کہتے ہیں جی اتنے زیادہ لائرز ہو گئے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، لائر جتنے بھی زیادہ ہو جائیں، لائر آف چوائس، یہ کانسٹیٹیوشنل ورڈ ہے، آرٹیکل 10 میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ چوائس آپ اسی وقت بنتے ہیں پبلک کا جب آپ کچھ پرفارم کرتے ہیں. صرف ڈگری لے کے، بار لا کر کے، LLM کر کے، یا آپ کہیں میں بہت بڑے چیمبر سے ہوں، از ناٹ انف. جس کلائنٹ کا اسٹیک لگا ہوتا ہے، خطرے میں، ڈینجرس زون میں گیا ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو کیلکولیٹ نہیں کرتا. وہ کیلکولیٹ کرتا ہے پرفارمنس، وہ کیلکولیٹ کرتا ہے ڈیڈیکیشن، وہ کیلکولیٹ کرتا ہے ڈیووشن. تو وہ جو کرے گا وہی آگے نکلے گا. اور یہ بہت بڑی تعداد آ بھی جانے سے اس طرح نہیں ہوتا، ڈیڈیکیشن والے لوگ تھوڑے ہی رہتے ہیں. یہ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، اس میں مجھے بتائیں، آپ بار پولیٹکس کے اندر دیکھیں ہم گروپنگ بھی ہے، آپ بھی کسی نہ کسی گروپ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہوں گے، لیکن اب ریسنٹ میں جو الیکشنز لاہور بار کے ہوئے ہیں اس میں دیکھیں تو میرے خیال میں 4 کینڈیڈیٹ تھے، انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس بھی تھے. آپ نہیں سمجھتے کہ کیونکہ وکلا جو ہے وہ ویسے ہی سیاست سے یا گروپنگ سے دور ہے، کیونکہ جب آپ کا الٹیمیٹ ایم یہ ہے کہ آپ نے وکلا کو سرو کرنا ہے یا جوڈیشری کے لیے کچھ کرنا ہے، تو اس میں آپ کا پوائنٹ آف ویو یہ جاننا چاہتا ہوں بٹ صاحب کہ کیا ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ اور پروفیشنل گروپ ہونا چاہیے، انڈیپینڈنٹ لائرز نہیں ہونے چاہیے؟ دیکھیں، گروپنگ از ناٹ نیسیسری فار دی پالیٹکس. یہ تو پلیٹ فارم بنے ہوئے ہیں فار دی فیسیلیٹیشن. دیکھیں نا، کوئی بھی 1% جو ہے وہ ایلیجبل ووٹر بھی ہے تو ایلیجبل کینڈیڈیٹ بھی بن سکتا ہے. وہ تو کوئی کسی رولز اینڈ ریگولیشن میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ لازماً کسی گروپ سے آئیں. لیکن چونکہ لانگ اسٹینڈنگ پریسیڈنٹس ہیں، تجربہ کار ہیں، پرانے یہاں پہ سرو کر رہے ہیں، تو ایک دوسرے کو لوگ جانتے ہیں. تو ہم خیال لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو وہ ایک کائنڈ آف اے گروپ کہلاتے ہیں. ادروائز آپ دیکھیے ہمارے جو باہر کے گروپس کو چھوڑنا، اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہے. یعنی نارمل لائف میں لوگ کوئی پارٹی چھوڑیں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہاں اسی بنا پہ جب کوئی دیکھا جاتا ہے کہ یار گروپ پرفارم نہیں کر رہا تو وہ لوگ پلیٹ فارم چینج کر جاتے ہیں. تو بار کے اندر فار دی پازیٹیو ورک آپ کو کوئی گروپ ہونا ضروری نہیں، بٹ آپ کو سم ٹائمز اپنی بات کی سپورٹ میں دوستوں کا حمایت حاصل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے لوگ پھر اس کو فالو کرتے ہیں. ادروائز کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے کوئی. اچھا بٹ صاحب، یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ جب جو ہے وہ خاص طور پہ لاہور بار کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ الیکشنز ہوتے ہیں تو بڑے کروڑوں روپے یہاں پہ خرچ ہوتے ہیں. فلیٹیز میں جو ہے وہ ڈنر پہ ڈنر ہوتا ہے، وکلا کو پیسے دیے جاتے ہیں آخری راتوں میں. اس میں کیا صداقت ہے اور آپ نے کتنے کروڑ روپے خرچ کر دیے ہیں سر؟ اچھا دیکھیں، یہ بات ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ لائرز کو سمجھنی چاہیے. جی سر. جو پروفیشنلی ساؤنڈ لائر ہے اس کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا. وجہ یہ ہے کہ وہ 30-35 سال سے لوگوں سے واقف ہے، ملتا ہے، اس کو اپنی انٹروڈکشن کرانے کے لیے کسی کو بتانا نہیں پڑتا. صرف یہ بتانا پڑتا ہے کہ ناؤ فار دس ایئر آئی ایم رننگ فار دی
الیکشن فار سچ اینڈ سچ سیٹ. لیکن جو بندے نان پروفیشنل لائر ہوتے ہیں اور جو صرف لا گریجویشن کی بنا پہ ووٹ ممبر کی بنا پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی اتنا عرصہ ہم پرانے بار میں ہو گئے ہیں اور وہ پروفیشنلی ساؤنڈ نہیں ہے, ان کو اپنی پرسنالٹی کو جو ہے وہ کروانے کے لیے انٹروڈیوس کھانے کرنے پڑتے ہیں. لوگوں سے ملاقات کر نہیں سکتے, لہٰذا ان کو بجائے لوگوں کے پاس جائیں لوگوں کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ آئیں اور بیٹھے ہم مل کے کھانا کھائیں. تو وہ انڈائریکٹ میتھڈ ہے اپنے آپ کو پاپولر کرنے کا. لیکن اگر آپ پروفیشنلی ساؤنڈ ہے تو آپ کو کوئی یہاں کوئی لائر نہیں ہے بڑی ایکسپیرینس میں جو کہیں جی آپ کھانا کھلائیں گے تو ہم آپ کو ووٹ دیں گے, ایسی بات نہیں ہے. یہ رواج ڈالتے ہیں نان پروفیشنل لائرز. اچھا سر, اس میں بٹ صاحب اب یہ بھی بتائیے گا ذرا سر کہ مراعات کیا ملتی ہیں اگر آپ پریزیڈنٹ بنے ہیں, تو آپ کو کیا جوڈیشری نے یا بار نے کیا دیا ہے آپ کو سر؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن میں بھی ہم جو بھی چھوٹا موٹا خرچہ کرتے ہیں ہم اپنے پاس سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیتنے کے بعد آنر اینڈ رسپیکٹ کے علاوہ کوئی مراعات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایسا نہیں کہ کوئی آپ کی سیلری لگ جاتی ہے یا کوئی پینشن لگ جاتی ہے یا کوئی ایز اے میٹر آف رائٹ آپ کو کوئی فیسلٹی مل جاتی ہے, ایسی بات نہیں ہے. بار کا ایک آفس ہوتا ہے, وہاں پہ سب لوگ آ کے شیئر کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں اور لائرز کے ایشوز اور جوڈیشری سے ریلیٹڈ ایشوز پہ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے. پھر جو اس میں پرفارمنس اور خرابیاں دور کرنے کے حوالے سے کوئی چیز بہتر ہو سکتی ہے ہم کرتے ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جن لوگوں نے دوستوں نے اپنی کمیونٹی کو سرو کیا ہے ان کو بڑے لیول پہ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں. اور وہ انڈائریکٹ میتھڈ یہ ہے کہ وہ جب آپ اپریشیٹ ہوتے ہیں تو لامعلوم مارکیٹ میں آپ کا نام زیادہ جاتا ہے. جب نام زیادہ جاتا ہے تو کیسز بھی آپ کے پاس لوگ لے کے آتے ہیں. وہ ایک ہے, ادروائز کوئی جوڈیشری کی طرف سے یا بار کی طرف سے ایکسٹرا کوئی بھی فیسلٹی نہیں ہوتی. یہ چیز ہے. اچھا سر, اس میں یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اب بار پالیٹکس کے اندر یہ بھی دیکھیں کہ جب جو بار کے ریپرزینٹیٹیو ہیں کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی چھوٹا سا مسئلہ ہو جاتا ہے, اسٹرائک کی کال دے دیتے ہیں. آپ اسٹرائک کو پروموٹ کرتے ہیں؟ پہلے تو سر یہ بتائیں. میرے پہ الزام یہ ہے کہ اسٹرائک کے پروموٹ کرنے نہیں دیتا. تو آپ کی جس پارٹی کے ساتھ ایفیلیشن لوگ جو الزام لگاتے ہیں تو وہ تو اسٹرائک کو پروموٹ کرتی ہے سر. دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا الیکشن اسٹریٹجی جی وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. جس دن 24 فروری 2024 کو میں الیکٹ ہو گیا تھا, اس کے بعد میں پورے پنجاب میں تمام وکلا کا صدر ہوں. میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی کا ماؤتھ پیس نہیں ہوں. میری ذمہ داری میں سب لوگ آتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے, اگر جمہوری حقوق کو لینے کے لیے ہمیں کوئی پروٹیسٹ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا ہم ضرور کرتے ہیں. لیکن پروٹیسٹ از ناٹ دی اونلی وے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب آپ وکیل بن کے کیس بک کرتے ہیں, کلائنٹ سے فیس لیتے ہیں اور کہتے ہیں جب کیس کال ہوگا ہم عدالت میں جائیں گے, تو پھر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اخلاقی طور پہ کہ آپ ہڑتال کر کے اور وہاں پہ نہ پیش ہوں. میں اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی مس کمٹمنٹ کی شمار ہوگا. ہاں, جہاں پہ گورنمنٹ لیول پہ, عدلیہ لیول پہ آپ کی ایک جائز بات کو اور قانونی بات کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, تو پھر وہ ایک 1000واں سٹیپ ہو سکتا ہے پروٹیسٹ کا. لیکن اس میں بھی میں کہتا ہوں کہ آپ جب کورٹ سے فارغ ہوں بریک ٹائم میں یا جب میکسیمم کام ختم ہو اس وقت آپ اپنی میٹنگز کریں. آپ کیوں عدالتی کارروائی کو روکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں تو آپ کا اپنا نقصان ہے, کلائنٹ کا نقصان ہے. جب کلائنٹ کا نقصان ہوگا وہ پروفیشن کو نیگیٹو کرے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پروٹیسٹ کا رائٹ یوز کرے لیکن دوسروں کے رائٹس ختم نہ کریں. اچھا سر, اس میں بعض اوقات یہ بھی تو ہوتا ہے نا سر, میں صرف آپ کی نہیں بات کر رہا, جو دوسرے ڈسٹرکٹ بارز ہیں اور خاص طور پہ کیونکہ آپ لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, اس میں جیسے لاہور بار کے پریزیڈنٹ ہیں, پھر اس میں اگر دیکھا جائے تو ماڈل ٹاؤن سیٹ آ جاتی ہے جیسے, یا کینٹ سیٹ آ جاتی ہے. بعض اوقات اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ریپرزینٹیٹیو ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا وائس پریزیڈنٹ ہے وہ تو اسٹرائک کی کال دے دیتا ہے. اب جیسے ماڈل ٹاؤن کا ایک مسئلہ تھا جس میں تقریباً میرے خیال میں وہاں سے 2 مہینے تقریباً اسٹرائک رہی. اس میں بیچارہ جو پستہ ہے جس کو مسائل درپیش آتے ہیں وہ تو اولڈ جو لائرز ہیں یا جو ینگسٹرز ہیں, ٹھیک ہے سر, جن کی روزی میرے خیال میں جن کا گھر ہی ڈیلی بیسس پہ وکالت سے چلتا ہے, وہ جو بار کے ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ تو سر بیہائنڈ دی سین کام کروا لیتے ہیں ججز سے. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں یہ بات تو وہی ہے جو میں نے پہلے بھی بات عرض کی کہ دیکھیں پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے. جب کوئی خرابی سوسائٹی کے خلاف کرے گا ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے, اور اگر اس کو درست نہیں کیا جائے گا ہم پروٹیسٹ کریں گے. لیکن پروٹیسٹ کا آخری حل ہڑتال نہیں ہے. یہی میں مثلا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جوڈیشل پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی طرح بھی ہمارے پروفیشن کے یہ حق میں جاتی ہے بات, انٹل انلیس کہ کوئی بڑی انتہائی بات نہ ہو جائے. نمبر 1.
نمبر 2 یہ ہے کہ اکثر میں نے دیکھا ہے، میں بھی اب بار کا عہدیدار ہوں ابھی تک، جی آج تک جب سے میں پریزیڈنٹ ہوا میں نے کسی بھی اپنے کلائنٹ کی خاطر یا اپنے ذاتی کسی کیس کی خاطر کسی بھی گورنمنٹ آفس کو وزٹ نہیں کیا، کسی بھی تھانے کسی بھی معاملے میں میں خود نہیں گیا، اس لیے کہ جب میں جاؤں گا کوئی چیز میرے حق میں یہ خلاف ہوگی تو میں ریئیکٹ کروں گا تو اس کا امپیکٹ میری ذمہ داری پہ آئے گا، اور اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ میرے پورے ٹینیور میں ہمارا کسی ادارے سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، اور یہی چیز میں چاہتا ہوں کہ وکلا برادری اس چیز کو اپریشیٹ کریں۔ سر بٹ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ یو، میرے کہنے کا مقصد آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں کہ اسٹرائک کو آپ پروموٹ نہیں کرتے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے جو صدر تھے لاہور ہائی کورٹ کے، یا اب جو الیکشن 22 کو ہونے جا رہا ہے اس کے بعد ہے، کیا ان کو آپ سجیسٹ کریں گے کہ خدارہ آپ اگر اسٹرائک کی طرف جاتے ہیں تو ان وکلا کا بھی خیال کریں جو بیچارے ڈیلی بیسس پہ اپنے گھر کی دیہڑی بنا کے جاتے ہیں؟ سر اس میں تھوڑا سا بالکل، بلکہ میں تو اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں ٹینیور میں شروع ہوا تو لاہور بار جو ہے نا وہاں پہ دوسرے صاحب تھے بھٹی صاحب، وہ صدر تھے جی بالکل، اس دور میں ماڈل ٹاؤن کورٹس الگ ہوئی ہیں لاہور سے، تو انہوں نے اس کو پروٹیسٹ کا پوائنٹ بنا کے 73 دن ایون دائری کیسز کی وہ بند کی۔ جی بالکل۔ اچھا، جب وہ تحقیق کی پتہ چلا کہ پہلے 2 دن کی تو سزا کے طور پہ بند کی تھی جوڈیشری نے، اور باقی 71 دن انہوں نے خود بند رکھی جی، اور خود بیک ڈور جا کے اپنے ریلیف لیتے رہے، اور یہاں پہ عام وکلا کی کیس دائر کرنے سے بھی روکا۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں کو وکیلوں کی لسٹ سے باہر نکالنا چاہیے، یہ بلیک شیپس ہیں، اور ان بلیک شیپ کی وجہ سے ہمارا پروفیشن جو ہے بدنام ہوتا ہے، اور ہمیں ان کو ڈس اون کرنا چاہیے۔ بالکل یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں سر آپ سے۔ اچھا سر، اس میں اب بٹ صاحب آپ نے اپنے ٹینیور میں سر آپ نے کیا کوشش کی کہ خاص طور پہ جو بینچ اور وکلا کے جو آپس میں کلیش آ جاتے ہیں، جو تصادم ہوتا ہے، اس میں کیسے بہتری ہوئی ہے کوئی سر؟ دیکھیں، میں چونکہ ظاہر ہے جہاں میری ذمہ داری وہاں کی مثال دینا آسانی ہے، جی، میرے ٹینیور میں 2-3 دفعہ وکلا اور جوڈیشری کا اور پولیس کا معاملہ زیر بحث آیا، لیکن چونکہ جیسے میں نے کہا کہ میرا چونکہ ذاتی اس میں اپنی کوئی یعنی نیگیٹیوٹی نہیں تھی، اس لیے میں نے بہت بولڈلی آگے بڑھ کے پولیس کے معاملے کو بھی ہینڈل کیا اور جوڈیشری کے معاملے کو بھی کیا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی 2-3 سال گزرے ہیں اس میں عموماً چیف جسٹس جو ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر لائرز والی سائڈ پہ نہیں آتے تھے، جبکہ میرے ٹینیور میں میڈم عالیہ نیرج صاحبہ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے لیڈیز بار روم جو ہم نے رینوویٹ کرایا اس کی افتتاح کیا ہے، انہوں نے ٹائم دیا۔ پھر چھٹیوں میں جسٹس ایکٹنگ چیف جسٹس عابدالعزیز شیخ صاحب اور ان کے ساتھ 12 ججز نے 14 اگست کی ہماری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی پروسیڈنگز کو جوائن کیا، تو ہمارا پھر جسٹس علی ضیاء باجوہ نے ینگ لائرز کی ٹریننگ کے لیے ہم نے ایک پروگرام رکھا، اس کو آگے انہوں نے کنڈکٹ کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پورے سال میں لائرز اور بینچ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لا کے ان کے فاصلے بھی کم کیے ہیں اور ایک دوسرے پہ اعتماد بھی بڑھایا ہے۔ اچھا بٹ صاحب، سر یہ بھی بتائیے گا کہ ایسا معاملہ آپ کے ٹینیور میں تو کوئی پیش نہیں ہے، بعض اوقات ججز بھی الزام لگاتے ہیں بار کے ریپرزینٹیٹیو پہ کہ اگر ان کے کہنے پہ ہم کوئی فیصلہ نہیں دیتے تو ہمارے تبادلے ہو جاتے ہیں، ہمیں پنجاب کے کونے میں بھیج دیا جاتا ہے، اس معاملے میں بتائیے گا سر۔ کوئی ایک لائر مجھے بتا دے، کوئی ایک جج آگے کہہ دے کہ میں نے کسی کی بھی سفارش کی اور ٹرانسفر کی، ٹھیک ہے، کبھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے نے جاب کو جوائن کیا ہے اس کا چوائس تھا، اس نے کیا ہے ہی شوڈ ریسپیکٹ اینڈ فالو دی آرڈرز آف دی ایڈمنسٹریشن۔ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں کہ میں وہاں نہیں جانا چاہتا یا آنا چاہتا، یہ آپ کے انٹرنل میٹرز ہیں، اس میں باہر کے عہدیداروں کو پارٹی نہیں بننا چاہیے، یہ میرا پوائنٹ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، آپ نے ریسنٹلی ایک ٹیم بنائی ہے، ایک باڈی جو پولیس کے ساتھ جو ہے کوارڈینیشن کرے گی سر، اس کا اوتھ سیرمنی بھی ہوئی، وہاں پہ بھی آپ موجود تھے، اس کا کیا مقصد ہے سر، ذرا بتائیے گا۔ اب دیکھیے، یہ وہ چیز ہے جو سمجھانے والی، یوتھ کو سمجھانے والی ہے۔ دیکھیں، لائر جو ہوتا ہے وہ انٹیلیجنشیا ہے، وہ برین ہے، اور پوری دنیا کی آپ ہسٹری دیکھیں تو بڑے بڑے لیڈرز، بڑے بڑی کیبنٹس، بڑے بڑے جو لیجسلیچر ہاؤسز ہوتے ہیں، پارلیمنٹس ہوتی ہیں، مور دین 50% لا گریجویٹس بیٹھے ہوتے ہیں، پریکٹسنگ لائر ہوتے ہیں، نان پریکٹسنگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن لا گریجویٹس ہوتے ہیں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے لا کی ڈگری کے ذریعے آپ کے مائنڈ کو ایک مشین بنا دی ہے، اور وہ مشین جو ہے لا کے ویپن کو یوز کرتی ہے اور اپنے کلائنٹس کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے لیجسلیشن، اس کے لیے ریلیف لے کے دینا، اس کے لیے لیٹیگیشن کرنا، سب کر سکتی ہے۔
کیوں یہ آپ لوگ پرووک ہو کے برین کو یوز کرنے سے چھوڑ کے ہاتھوں اور مکوں کی لڑائی پہ آ جاتے ہیں؟ جی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ پولیس جو ہے یہ ہمارے ماتحت ہیں، جی یہ ادارے ہماری خدمت کے لیے ہیں. جی ہم لوگ اپنی ٹیکس پے کر کے ان کو جو اسٹیبلش کیا کہ یہ ہماری پروٹیکشن کریں. اگلی بات یہ ہے کہ ان کے کیس جب ہوتے ہیں، انہی پولیس والوں کی اپوائنٹمنٹیں کینسل ہوتی ہیں، یہ نکالے جاتے ہیں، یہ شو کا نوٹس فیس کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ہی وکلا ہیں جو ان کو ان کی نوکری میں بحال کروا کے ان کی ٹرانسفر رکوا کے ان کا جو بیسٹ ہو سکتا ہے کرواتے ہیں. جی تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ایک شخص جو اتنی بڑی طاقت رکھتا ہو وہ ایک کانسٹیبل سے ڈنڈے کھا رہا ہو. یہ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. جی میرے پاس جہاں پہ 2-3 واقعات بڑے بڑے ہوئے ہیں اس میں وکلا کے اوپر پولیس نے اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے پورے اپنی برین، اپنی لا کی ڈگری، اپنی جو اللہ کی دی ہوئی طاقت صلاحیت اس کو استعمال کر کے پولیس ہی کے ذریعے ان نالائق پولیس والوں کا علاج کیا جی اور اپنے وکلا کا تحفظ بھی کروایا. یہ تھوڑی لمبی بات ہو جائے گی لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب بھی لائر نے ایز اے لائر رول پلے کیا اس نے وائلنس بھی نہیں ہونے دیا اور اس نے اپنے کلائنٹ کو بچایا بھی ہے. پر جہاں ہمارے نوجوان، چونکہ دیکھیں نوجوان میں ایک جذباتیت تو ہوتی ہے لیکن پروفیشنلزم میں آ کے وہ اس جذباتیت کو کنٹرول کرنے کے طریقے سیکھتا ہے. جی تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہم نے اس دفعہ لاہور ہائی کورٹ بار میں بار ووکیشنل کورس کے 2 سیشنز کروائے ہیں جی کہ بہت بڑی بڑی تعداد میں 200 250 کی تعداد میں ینگ لائرز کو ہم نے ٹریننگ دی ہے. جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رواج ہے کہ آپ سینئرز کو جوائن کریں، یہ لازمی کریں جی تاکہ آپ جو نئے دوست ہیں وہ مایوس نہ ہوں. جی پروفیشن میں آنے کے لیے، اسٹے کرنے کے لیے آپ کو ایک ایکسپیرینس کی ایک ایکسرسائز کرنی ہے جی کیونکہ آپ جتنے بھی ذہین ہوں بہرحال دیر از نو شارٹ کٹ ٹو ایکسپیرینس. ایکسپیرینس کے بغیر آپ کی ذہانت آپ کو زیادہ فروٹ نہیں دے گی. جی دیکھیں جو بائی برتھ ہوتا ہے وہ ذہانت اللہ پیدائش پہ دے دیتا ہے. نالج اینڈ ایکسپیرینس اور ایجوکیشن جو ہے وہ اس کو پالش کرتی ہے اور آپ کی جیسے ملٹی ٹاسکنگ اور آپ کی ڈفرینٹ ورائٹی آف ورک میں آپ کو ایکوپ کر دیتی ہے. جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپیرینس گین کر کے پھر آپ پروفیشن میں انڈیپینڈنٹ لانچ ہو. ادروائز آتے ساتھ ہی ڈگری لی اور سینئر کو جوائن نہیں کیا وہ پھر آپ کو مایوسی ہوگی. کیوں؟ لا ہیلپ نہیں کرے گا اور آپ اس سے ٹکرا جائیں گے. تو یہ ٹکراؤ ہمارا بنتا نہیں. لا کو یوٹیلائز کرنا ہی لائر کی ذہانت ہے. ٹھیک ہے سر، اس میں مزید بھی بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین ول بی رائٹ بیک انشاءاللہ.